السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط اور میں ہوں منتہا حسن۔ باسط صاحب، بے تحاشا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہم نے کافی سارے موضوعات جو ہیں ان کو اپنے ڈیسائفر کا آج حصہ بھی بنایا ہے، لیکن آج اپنے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے بنیان المرصوص کے حوالے سے۔ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ اور اگر میں تھوڑا سا ریفرنس دوں ڈیسائفر کی، کہ جب یہ بنیان المرصوص چل رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ابھی اس کے علاوہ ایک اور مارکہ ہے جو کہ ہو کے رہے گا، وہ مارکہ بھی اب کب ہوگا؟ کیا مستقبل قریب میں ہی ہونے والا ہے ہاں تو یا لگتا ہے بہت جلدی ایک اور مارکے کی بھی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اب جو کچھ ہو گیا، جیسے بھی ہوا، پاکستان کو الحمدللہ کامیابی بھی ملی، ہم نے بھارت کے 8 جو ہیں جنگی طیارے بھی گرا دیے اور بھی نقصان پہنچایا۔ پہلگام کا واقعہ 22 اپریل کو ہوا، اس کے بعد تعلقات بھارت پاکستان کے جو پہلے سے ہی کشیدہ تھے مزید کشیدہ ہو گئے۔ ہم نے ایئر اسپیس بند کر دی، بھارت نے ٹریڈ سارا بند کر دیا، واگا بند کر دیا، پھر جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ پھر 7 مئی کو بھارت نے ہمارے شہری علاقوں پہ 9 ٹارگٹس کیے، اور جس میں 80 سے زائد لوگ شہید بھی ہو گئے۔ پھر پاکستان نے ہمیں بھارت جوابی کارروائی تو کرنی ہی تھی، پھر ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر جس طریقے سے ایسکلیشن ہو رہی تھی، امریکہ نے اوبیسلی مداخلت کی، جنگ ختم ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلیم اور کاؤنٹر کلیمز تو ہوتے ہی رہیں گے۔ اصل سوال چلیے یہ اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ کس کو کامیابی ہوئی، کتنی کامیابی ملی۔ ایک نیوکلیر انوائرمنٹ میں ہم نے ایک جنگ لڑی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ میرے لیے 2-3 جو اس کے ایسپیکٹس ہیں بڑے اہم ہیں، جس پہ شاید کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ ہم اس کو سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا ریفلیکشن بھی ہونی چاہیے، جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو بلکہ اس ضمن میں مجھے یاد آیا کہ فارن افیئرز میں ابھی 4 مئی کو ایک آرٹیکل بھی چھپا کہ وائی دا نیکسٹ انڈیا پاکستان وار ول ایکسکلیٹ۔ یہ الزبتھ تھلکیلڈ ہیں، ان کا آرٹیکل ایک چھپا ہے جی۔ تو اس کے بعد اس آرٹیکل، یہ فارن افیئرز میں چھپا ہے، تو اس آرٹیکل کو لے کر بھی لوگ بہت سی باتیں کر رہی ہیں۔ بلکہ میں تو یہ یہاں تک جو آرٹیکل ہے اس کا بنیادی تھیسز ایک یہ بھی ہے کہ جو اگلا مارکہ ہوگا وہ کافی سیریس ہوگا، اور اس میں دونوں سائڈز ابھی سے ہی تیاریاں کر رہی ہیں۔ لیکن اس آرٹیکل میں کچھ ایسے پریمیسز ہیں جو کہ میرے حساب سے وہ اتنے سالڈ نہیں ہیں، ان دا سینس کہ وہ فار فیشڈ ہیں۔ اور ایک بات تو مجھے خاص طور پہ بہت بری لگتی ہے، جب ویسٹرن اسکالرز جو ہیں یہ ہم جیسے ممالک کو جن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ارریشنل ہیں، اور ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان ایڈورٹنٹلی ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کر لیں۔ مغربی دنیا کو بہت یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی ریشنل ہیں، ہر قدم پہ وہ سوچتے ہیں۔ بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ریشنل ہیں اس وقت ایران امریکہ وار جو ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 2-3 پہلو ایسے ہیں جن پہ بھارت پاکستان میں بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور آئی ایم شیور کہ امریکہ بھارت میں بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہمارے لیے ایک میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے کہ ایک نیوکلیر انوائرمنٹ میں جنگ کا ہونا بہرحال خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ صحیح، کیونکہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ یہ ایک وجہ رہتی ہے، اور یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایسکلیٹ نہ ہو جائے۔ اور اگر ایسکلیشن جو لیڈر ہے اس کے رنگز آپ 1 بائی 1 اوپر جاتے رہیں، کلائم کرتے رہیں، تو پھر آخری رنگ پہ پہنچ کر ممکن ہے کہ وہ ایک ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اگر دونوں طرف سے کنونشنل جو ہے وار فیئر وہ برابر چل رہی ہے، دونوں نقصانات اٹھا رہے ہیں، یا پھر ایک سائڈ کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے، تو پھر سروائیول کے لیے تو ہوتا ہے نا کہ پھر آپ آخری ریزورٹ تک جاتے ہیں، اور آخری ریزورٹ کیا ہے؟ نیوکلیر ویپنز ہی ہیں۔
تو پہلے تو یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ نیوکلیر انوائرمنٹ میں اس قسم کی جنگ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ بھی بدقسمتی سے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ معاملہ بھی بھارت نے ہی شروع کیا. بھارت کا خیال یہ ہمیشہ سے رہا، یہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر بلف ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بھی بقول ان کے اور جو دہشت گردی کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے بقول ان کے، وہ پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو کراس بارڈر ٹیررزم بھی کہتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو ہم نے بہت اگنور کیا. جو ان کا آرگومنٹ ہے میں وہ دینا چاہ رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ ہے تو بھارت کوئی ایسی کارروائی، ملٹری کارروائی نہیں کرے گا. تو اس لیے پاکستان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کھلا ہاتھ ملا ہوا ہے کہ وہ دہشت گردی کی کاروائیاں جہاں چاہے بھارت میں یا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کرے. تو وہ سارے سسٹم کو یا وہ سارے جو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو پاکستان کا جو کور ہے اس کو توڑنے کے لیے بھارت بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن پہ. اور کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن بنیادی طور پہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں ایک سوئفٹ ایکشن کی بات ہو کہ آپ پاکستان پہ اگر کوئی دہشت گردی کوئی کارروائی ہوتی ہے جس میں بہت نقصان ہوتا ہے اور بھارت کے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہتا کہ وہ پاکستان کو اس کا سبق سکھائے بقول ان کے، تو وہ فوری طور پہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کریں اور 48 سے 72 گھنٹوں میں وہ کارروائی مکمل ہو جائے اور پھر ایک دم جلد وار ختم ہو جائے. اور پاکستان کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ ایسکلیٹ کرے اس صورتحال کو. تو یہ ایک تھنکنگ ہے اور ایک ڈاکٹرن ہے بلکہ، اور اس پہ یہ کام کر بھی رہے ہیں کہ کس طرح فوری طور پہ حملہ کیا جائے. یہی مس کیلکولیشن شاید ان سے مئی کے مہینے میں بھی ہوئی، بالکل، کیونکہ جو ہے ان کا خیال یہی تھا کہ بس وہ سوئفٹ ایکشن لیں گے، پاکستان کے شہری علاقوں میں آگے ہمارے اسکولوں پہ اور مدرسوں کو ٹارگٹ کریں گے، لوگوں کو یہاں شہید کر جائیں گے اور پھر کہیں گے جی ہم نے تو اپنا کام مکمل کر لیا، اب ہمیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو آپریشن سندور تھا ہمارا مکمل ہو گیا. بالکل. تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کریں گے، یہاں پہ آ کے آپ تباہی مچائیں گے، تو کیا پاکستان خاموش بیٹھا رہے گا؟ بالکل. پاکستان کوئی اور ملک تو نہیں ہے نا، پاکستان ہے. تو اس وجہ سے بھارت کی یہ جو غلط فہمی تھی یا یہ بہرحال اس کو ٹوٹنا بڑا ضروری تھا. اور آئی ایم گلیڈ کہ جس طرح ہم نے پلوامہ اور بالا کوٹ میں حملے کے بعد بھی جواب دیا تھا، ابھینندن کو بھی ہم نے گرفتار کیا تھا. بالکل. تو یہ ہم نے بھی، بھارت نے ایک نیا نارمل بنانے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، اور وہ تو کسی تحقیق کے بغیر پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں نا. پہلگام کے واقعے کے بعد بھی ہم نے کہا کہ جی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیجیے کہ واقعہ ہوا کہاں سے. اس طرف تو آتے ہی نہیں، اس طرف وہ آتے ہی نہیں ہے. تو اس لیے بھارت نے ایک نیا نارمل بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی دہشت گردی کا واقعہ بھارت میں ہوگا تو ہم اس کا الزام جو ہے فوری طور پہ پاکستان پہ لگا کر پاکستان کے خلاف کارروائی کر لیں گے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کے تحت. لیکن یہاں پہ الحمدللہ پاکستان نے بھی ایک نیا نارمل بنا لیا ہے کہ جب بھی بھارت سے اس قسم کی غیر مناسب اور انفیئر کارروائیاں ہوں گی ہم بھی اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور ہم نے دیا، ہم نے 2019 میں بھی دیا اور اب 2025 میں بھی دیا. تو ایک نیا نارمل وہ بھی بنا رہے ہیں، ایک نیا نارمل ہم بھی بنا رہے ہیں. لیکن کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ چاہے وہ کتنی ہی لمیٹڈ کیوں نہ ہو، محدود کیوں نہ ہو، اس میں ایک انہیرنٹ ڈینجر بہرحال ایسکلیشن کا موجود رہتا ہے. تو اس وجہ سے دونوں ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے. دوسری جو ایک بات ہے اس کی یہ بات بھی یاد رہے کہ اس جنگ کے بعد دونوں سائڈز کو جو ہے اپنی اپنی ویکنسز کا ہی پتہ چلا اور اپنی اپنی اسٹرینتھس کا ہی پتہ چلا. اگر آپ دیکھیے تو پچھلے ایک سال میں کافی کچھ ہو رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک آرمز ریس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور خاص طور پہ بھارت کی جانب سے تو جس طرح میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ 92 ارب ڈالر اب ان کا ڈیفنس بجٹ ہو گیا، جبکہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ 11 سے 12 بلین ڈالر کا ہے. صحیح. تو فرق، گیپ بہت زیادہ ہے. لیکن اب بھارت کو آپ دیکھیے تو وہ تمام جو ان کے ڈیفیسٹ ہے یا ڈیفیشنسیز ہیں یا جو لوپ ہولز ہیں ان کو اب وہ پلگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے
8 رافیل طیارے اور دوسرے طیارے تو گرائے نا ان کے، بالکل تو یہ ان کے لیے ایک بہت پریشان کن بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب صرف میزائلز یا ڈرونز یا جو جس طرح بھی ہم نے پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کیا تھا، رشیا سے انہوں نے ایکس ہیڈ جو لیے ہیں بیونڈ ویژول رینج لانگ رینج میزائلز لیے ہیں یا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے. اسی طرح وہ نیوی میں بھی کافی کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اب جو اگلا مارکا ہوگا اس میں نیوی بھی شاید ایک بڑا اہم رول ادا کرے. تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب مرین نیوکلیئر پاور سب مرینز پہ زور ہے. پاکستان بھی الحمدللہ یہ سارے کام کر رہا ہے. ہم بھی اپنے پروٹیکشن کے لیے یا اس ایگریشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب کچھ تیاریاں اپنی کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈیٹرنس ہے وہ کریڈیبل رہے. لیکن باسط صاحب آپ نے یہ جو آرمز ریس کی بات کی ہے، کیا ہمارا خطہ یا اوور آل جو دنیا بھی ہے وہ جو انڈیا اور پاکستان میں یہ چل رہی ہے آرمز ریس، اس کا متحمل ہو سکتا ہے ان دو ممالک سے اگر ہم باہر نکل کے بھی دیکھیں تو؟ متحمل تو دیکھیے آرمز ریس تو اب وہ بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کے مزاج میں ہی ہوتا ہے. جب دشمنی ہوتی ہے نا تو اور اس قسم کے اگر مارکے بھی ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک انیویٹیبل ہی ہوتا ہے کہ اب ہماری کوشش بھی دیکھیے یہی ہے نا کہ ہم بھی فرسٹ اسٹرائک سے آگے سیکنڈ اسٹرائک تک بڑھیں. بھارت کی بھی، حالانکہ بھارت کا نو فرسٹ یوزڈ ہے ڈاکٹرین، نو فرسٹ یوز، لیکن پھر بھی وہ سیکنڈ اسٹرائک کو جب وہ سیکنڈ اسٹرائک پہ جائیں گے اپنے آپ کو تو ہم بھی سیکنڈ اسٹرائک کی بات کریں گے نا. تو یہ انیویٹیبل ہو جاتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. لیکن بھارت ریسورسز تو اس پہ ضائع ہو رہے ہیں نا. تو سوچنا یہی چاہیے کہ کس طرح ان تمام معاملات کو بہتر کیا جائے ان دا سینس، اور اس کے لیے ڈپلومیسی کا ہونا بہت ضروری ہے. جو جموں اور کشمیر کا تنازع ہے اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے. اور اس طرح میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ دیکھیے بیک چینل پہ سارے معاملات ہوں گے، اور دو چیزوں پہ تو امیڈیٹلی ہمیں ایکشن لے لینا چاہیے. جو خاص طور پہ پہلگام کے واقعے کے بعد دو چیزیں ہوئی تھیں، اگر وہی واپس ہو جائیں تو کافی کچھ جو ہے ایک کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا. اس کے لیے جو ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کا بحال ہو جانا اور پاکستان کی ایئر اسپیس کا بحال ہو جانا بھارت کی کمرشل الائنس کے لیے دو اسٹیپس بہت ضروری ہوں گے. بھارت چاہتا ہے یہ، بھارت تو یہ ڈیسپریٹلی چاہتا ہوگا کہ ایئر اسپیس کھل جائے، لیکن آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا انڈس واٹرز ٹریٹی. تو اس کے لیے فلیکسیبلٹی بھارت دونوں سائڈز کو دکھانی پڑے گی. لیکن چونکہ بھارت نے سب یہ کام خراب کیا ہے تو ذمہ داری اونس بھارت پہ ہے کہ وہ کس طرح سارے پروسیس کو انیشیٹ کرتا ہے. صحیح. یہاں لیں گے ویورز مختصر سا وقفہ، اور بریک کے بعد شامل کریں گے ہم ممتا بینرجی کو جو شکست ہوئی ہے الیکشنز میں، اس کی وجوہات کیا ہیں.